سوشلائزیشن سوشلائزیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک آدمی یا کس طرح ایک اسٹوڈنٹ یا کس طرح ایک بچہ جو ہے وہ اپنی سوسائٹی سے سیکھتا ہے، سوسائٹی میں گھل مل جاتا ہے، کیسے اس سوسائٹی سے وہ ایسی چیزیں سیکھتا ہے جو اس سوسائٹی میں اس کو رہنے کے لیے مددگار ہوتی ہیں، ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ ہم تمام لوگ اسی پروسیس سے گزر کے آئے ہیں، ہم جتنے بھی لوگ ہیں سارے سوشلائزیشن کے پروسیس سے گزر کے آئے ہیں۔ ہمارے بچے، ہم بڑے چھوٹے، ہم تمام لوگ بہت ڈفرینٹ سوشلائزیشن کے پروسیس سے گزر کے آتے ہیں۔ مثلا ہم ایک فیملی میں رہتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم سوشلائزیشن کے پروسیس سے گزرتے ہیں۔ ہم اسکول میں آتے ہیں، وہ بھی ایک سوشلائزیشن کا پروسیس ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی ایک سوشلائزیشن کا پروسیس ہے۔ ہم بازار جاتے ہیں، ہم وہاں جا کر ڈفرینٹ دکانداروں سے یا ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، وہ بھی ایک سوشلائزیشن کا پروسیس ہے۔ اصل میں سوشلائزیشن آپ کو لائف میں گزارنے کا ایک وے ہے، ایک طریقہ بتاتا ہے، یا آپ سیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے سوشل ہونا ہے۔ اب سوشل کیا ہے، مثلا ہم اس پہ آگے بحث کرتے ہیں کہ جی سوشل کیا ہے۔ ہم اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جی سوشلائزیشن کی ڈیفینیشنز کیا ہو سکتی ہے۔ دا پروسیس آف میکنگ سوشل، مثلا سوشل کا مطلب ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یا آپ گھر میں آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرتے گھلتے ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا آپ اسکول میں جا کر اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے کالج فیلوز کے ساتھ، یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ آپ جا کر کوئی ٹائم گزارتے ہیں۔ اب آپ ہر جگہ پر اپنے کچھ نہ کچھ آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ان پٹ کر رہے ہو، اور کچھ ان کی طرف سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو مل رہی ہیں۔ یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے یہ سوشل ہم اسے پروسیس کہتے ہیں، اور اسی پروسیس کو سوشلائزیشن کہتے ہیں۔ سوشلائزیشن کسی بھی انسان کو، کسی بھی فرد کو، کسی بھی پرسن کو اس سوسائٹی کا حصہ بنانے میں کی ہیلپ فل ہوتی ہے، کیونکہ سوشلائزیشن سے ہی انسان سیکھتا ہے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں نارمز پڑھے تھے، ویلیوز پڑھی تھیں۔ اب وہ نارمز اور وہ ویلیوز اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ سوشل نہ ہوں گے، یا جب تک آپ کا سوشلائزیشن پروسیس سے نہیں گزریں گے۔ تو اسی سوشلائزیشن کو سیکھنے کے لیے آپ کو لوگوں سے ملنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی انٹینشن ہوتی ہے کہ آپ سوشلائزیشن یا سوشل سیکھ رہے ہیں، یہ خود بخود یہ بائی ڈیفالٹ ایک انسان میں ہوتی ہے۔ اگر آپ سوسائٹی سے سیپریٹ رہ جائیں، یا آپ لوگوں میں گھلے ملے نہ، تو آپ وہ چیزیں نہیں سیکھ سکیں گے، اور آپ ہو سکتا ہے آپ کو لوگ کہیں کہ یہ بیمار ہے، یہ لوگوں میں گھلتا ملتا نہیں ہے، یہ شائع ہے۔ کیونکہ انسان ہے تو مین از اے سوشل اینیمل، تو انسان کو سوشل ہونا پڑتا ہے، اور اس کو سوشلائزیشن کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ دا ورڈ سوشلائزیشن کین مین دا پروسیس آف میکنگ سوشل۔ کیا ہے جی کہ سوشل جو پروسیس ہے، ہم نے وہ سوشل پروسیس جو ہے وہ بنانا، وہ کرنا ہے۔ دا ایکٹ آف اڈاپٹنگ بیہیویئر ٹو دا نارمز آف اے کلچر آف سوسائٹی از کالڈ سوشلائزیشن۔ مثلا وہ بیہیویئر جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں کس کے لیے، سوسائٹی یا کلچر کی نارمز سیکھنے کے لیے، ہمیں کیا کہلاتا ہے، وہ سوشلائزیشن کہلاتا ہے۔ Socialization can also mean going out and meeting people or hanging out with friends. سوشلائزیشن کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ باہر جائیں، گھومیں پھریں، لوگوں سے ملیں، سیر کو جائیں، تو ادھر ادھر ہلا گلا کریں، یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، یا فیملی میں آ کے لوگوں سے فیملی کے ڈفرینٹ لوگوں سے ملیں۔ یہ تمام چیزیں سوشلائزیشن میں آتی ہیں۔ سوشلائزیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ سوشلائزیشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں بچے بڑے دوسروں سے سیکھتے ہیں۔ ٹھیک، یہ سٹارٹ ہوتا ہے انسان کی اسی دن سے جس دن انسان پیدا ہوتا ہے۔
اور وہ کچھ نہ کچھ اس دن سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور کنٹینیوسلی جب تک اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے، وہ سوشلائزیشن کے پروسیس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا جاتا ہے۔ سم ٹائم یہ بہت اچھا انوائرمنٹ، بہت اچھا لگتا ہے، سم ٹائم یہ بڑا کیا کہتے ہیں ایک فن ہوتا ہے، سم ٹائم آپ کو بہت اچھا لگے گا چیزوں کو سیکھنا۔ مثلاً آپ کوئی اسپورٹس سیکھ رہے ہیں، کوئی نیا اسپورٹس سیکھ رہے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگا، آپ کو میوزک سن رہے ہیں، آپ کسی پکنک میں چلے گئے ہیں، لیکن سم ٹائم یہ بڑا پینفل بھی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ سے کسی چیز کا چھن جانا، آپ نے گاڑی تیز چلائی، آپ کو اس کا فائن پے کرنا یا اس پہ فائن ہو جانا، یا آپ سے کسی پیارے کا جو آپ سے بچھڑ جانا کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ چیزیں، یہ بھی ایک سوشلائزیشن کا پروسیس، لیکن یہ بڑا پینفل پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوشلائزیشن پروسیس کیا ہے جی؟ سوشلائزیشن از دا پروسیس بائی وچ چلڈرن اینڈ ایڈلٹس لرن فرام ادرس. We begin learn from others during the early days of life, and most people continue their social learning all through life. یہ ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ Sometimes learning is a fun, as when we learn a new sport or musical technique from a friend or other social learning is a painful. یہ سم ٹائم پینفل بھی ہوتی ہے۔ مثلا یہ دونوں چیزیں سوشلائزیشن میں ہیں۔ اب وہ کون سے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں؟ سوشل انسٹیٹیوشنز کا مطلب ہے وہ انسٹیٹیوشنز جو انسٹیٹیوشنز سے ہم سوسائٹی کے بارے میں یا اپنے سوشل ہونے کے بارے میں یا اس سوشلائزیشن کے پروسیس کو مزید بہتر بنانے کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں۔ اب یہ سوشل انسٹیٹیوشنز سم ٹائم آپ کو برانڈ کر کے بھیجا جاتا ہے ان سوشل انسٹیٹیوشنز میں۔ مثلا آپ کو یہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے، جان کر بھیجا جاتا ہے کہ جی آپ جائیں، مثلا اسکول آپ جاتے ہیں تو یہ جان کے برانڈ ہوتا ہے، اور سم ٹائم آپ کو برانڈ نہیں ہوتا، آپ خود بخود ان سوشل انسٹیٹیوشن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ In the social sciences, institutions are the structures and mechanisms of social orders and cooperating governing the behavior of set of individuals within a given human collectivity. ٹھیک، تو کیا ہے جی؟ اسٹرکچر ہے، ایک میکانزم ہے سوشل آرڈر کا کہ جو آپ کو کوپریشن سکھاتا ہے، گورننگ دا بیہیویئر کو سیٹ کرنا یا بیہیویئر کو بلڈ کرنا بتاتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جی ایک خاص ہومن کیا کہتے ہیں کہ جی سوسائٹی میں یا خاص ہومن کولیکٹیوٹی میں آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، کس طرح آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے، کس طرح آپ نے چلنا ہے۔ مثلا یہ سارا کچھ آپ کو سوشل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ ہومن کولیکٹیوٹی، مثلا ایک سوسائٹی کے اندر، ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں انسان رہتے ہیں، وہاں اپنے بیہیویئر کو وہ کیسے سیٹ کرے گا، یہ اسے سوشل انسٹیٹیوشن بتاتا ہے۔ سوشل انسٹیٹیوشن کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے جی دا فیملی۔ فیملی از دا موسٹ امپورٹنٹ ایجنٹ آف سوشلائزیشن بیکاز اٹ از دا سینٹر آف دا چائلڈ لائف ایز انفینٹس آر ٹوٹلی ڈیپینڈز آن ادرس۔ جو فیملی ہے یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے جی سوشلائزیشن کا، اور سب سے پرائمری، سب سے بیسک یونٹ ہے سوشلائزیشن انسٹیٹیوشنز کا، کیونکہ انسان سب سے پہلے یہیں سے سیکھتا ہے۔ وہ اپنی فیملی سے سب سے پہلے سیکھتا ہے، اپنے گھر والوں سے سب سے پہلے سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے سب سے پہلے سیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود انسان کا پہلا اسکول ہوتی ہے، تو وہ ماں کی گود سے سب سے پہلے سیکھتا ہے۔ وہ یہاں سے سیکھ کر پھر وہ آگے کیا کہتے ہیں کسی اور جاتا ہے، اور یہاں سے جو کچھ اس نے انٹریکٹ کیا ہوگا، جو کچھ اس نے سیکھا ہوگا، وہ ساری زندگی اس پہ اس کا اثر رہتا ہے۔ The family is the most important agent of socialization. فیملی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایجنٹ ہے سوشلائزیشن کا، بیکاز اٹ از دا سینٹر آف دا چائلڈ لائف۔ یہ چائلڈ زندگی کا سینٹر ہے، کسی بھی بچے کی زندگی کا۔ ایز انفینٹس آر ٹوٹلی ڈیپینڈ آن ادرس، کیونکہ یہاں آپ بالکل دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہاں آپ نے کیونکہ خود آپ آزاد تو ہوتے نہیں ہیں، آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو جو چیزیں وہاں سے ملتی ہیں، جو چیزیں یہاں سے آپ سیکھتے ہیں، وہ چیزیں آپ کسی اور جگہ سے شاید نہ سیکھ سکیں۔ ریلیجن جو ہے
وہ بھی آپ کو سوشلائزیشن کے طریقے بتاتا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، کیا آپ کا فرض بنتا ہے، کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، کیسے آپ نے اپنی سوسائٹی میں رہنا ہے، ٹھیک؟ کیونکہ ریلیجن جو ہے وہی آپ کو بتاتا ہے کہ جی کیا امپورٹنس ہے آپ کی، دنیا میں کیوں آئے ہیں اور لوگوں کی کیا امپورٹنس ہے۔ مثلا اسلام جس طرح سکھاتا ہے کہ جناب آپ تو ہیں، آپ اپنے فرض بھی پورے کرتے ہیں لیکن حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، آپ نے سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، کیسے آپ نے اس سوسائٹی میں رہ کر لوگوں کے درمیان کیسے آپ نے اسلام کے طریقوں پہ چلتے ہوئے کس طرح آپ نے اپنے خدا کو منانا ہے، کیسے اس کو راضی رکھنا ہے، یہ سارا۔ اسی طرح ڈفرینٹ ریلیجنز میں جو ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں وہ اپنے لوگوں کو یا اپنی جو اس ریلیجن میں لوگ رہتے ہیں یا اس ریلیجن کے لوگ ہیں وہ اس طرح ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔